میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مال روڈ، جیل روڈ، اچھرا کینال، کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ میں جم کر بادل برسے۔ جین مندر، انارکلی، لکشمی چوک، جی پی او چوک، قرطبہ چوک پانی ہو گیا۔ گلشن راوی، گلبرگ سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوئی۔ موسلادھار بارش کے سبب شہر کے درجنوں نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ امور زندگی معطل، لکشمی چوک، بہار شاہ روڈ، خواجہ احمد حسان روڈ، میاں امیر الدین پارک، ایل ڈی اے تاجپورہ سکیم میں بھی پانی جمع۔ الکریم پریمیئر ہاؤسنگ سکیم، الطاف کالونی، الفیصل ٹاؤن، زرار شہید روڈ، غوث اعظم کالونی اور دیگر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مکینوں نے شکوہ کیا ہے کہ انتظامیہ کی توجہ پوش علاقوں پر ہے، ان علاقوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جنگی امر سدھو بازار بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ ناقص سیوریج سسٹم کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات۔ اہل علاقہ نے ناقص انتظامات پر واسا حکام پر شدید تنقید کی، سیوریج سسٹم بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ بارش کے بعد قرطبہ چوک تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے ناقص سیوریج سسٹم کے باعث بارش ابر رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کاروبار بند پڑے ہیں۔ بارشی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب لاری اڈے میں مسافر شدید پریشان۔ ٹرانسپورٹرز بسوں کو مین روڈ اور سروس روڈ پر پارک کرنے پر مجبور، کہتے ہیں نکاسی کا مؤثر انتظام نہ ہونے سے پانی کئی دن جمع رہتا ہے۔ کرکٹ کے میدان زیر آب آ گئے۔ سیشن کورٹ سے ملحقہ بابا گراؤنڈ میں بھی بارشی پانی جمع، نکاسی آب کے انتظامات نہ کیے جا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ پانی کی نکاسی کے لیے بروقت انتظامات نہیں کرتی۔ شہر میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش کے باعث کینال روڈ پر درخت گر گیا۔ وارڈنز نے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے درخت سڑک سے ہٹا دیا۔ مختلف جگہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر رہی۔ غیر معیاری ٹیکوں سے درجنوں افراد کی بینائی ختم۔ شوگر کے مریضوں کو دوران علاج ٹیکے لگے، پہلے آنکھوں میں انفیکشن پھیلا، پھر بینائی چلی گئی۔ ڈی جی ڈرگ کنٹرول کا نوٹس، لاہور سمیت پنجاب بھر سے ٹیکوں کا اسٹاک اٹھا لیا گیا۔ ٹیکے مقامی سطح پر تیار کیے جانے کا انکشاف، تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ غیر معیاری انجیکشن کے استعمال سے درجن بھر مریضوں کی بینائی سے محروم ہونے کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ پنجاب میں پرائیویٹ کمپنی کے مبینہ طور پر ناقص انجیکشن اے واسٹن کے لاہور اور قصور میں استعمال سے 1 درجن مریضوں کی بینائی چلی گئی۔ وزیر پرائمری صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے انجیکشن کی ریئیکشن سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کا نوٹس لیا ہے اور صوبے بھر میں انجیکشن اے واسٹن کا استعمال بند کرنے اور تمام سٹاک ہنگامی بنیادوں پر واپس لینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر جمال ناصر کی ہدایت پر معاملے کی تحقیقات کے لیے پروفیسر اسد اسلم خان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو 3 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ زائد المیعاد ادویات کے لیبل تبدیل، گورنمنٹ یکی گیٹ ہسپتال میں گندا دھندا پکڑا گیا۔ اسٹور روم میں شربت کی شیشیوں سے لیبل ہٹائے گئے۔ نئے لیبل لگانے کے بعد ادویات کو دوبارہ استعمال میں لایا جانا تھا، کچھ بازار میں بیچی جانا تھی۔ وارڈ بوائے امجد بے نقاب سٹی 42 اندر کی ویڈیو بنا لایا۔ اور ڈینگی کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 42 نئے مریض ہسپتال جا پہنچے۔ 56 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج، مچھروں کی افزائش جاری۔ مزید 1256 مقامات سے لاروا برآمد۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، بجلی چوری کرنے والے لیسکو ملازمین بھی پولیس کے نشانے پر آ گئے۔ پولیس نے بجلی چوری میں ملوث لیسکو ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے بجلی چوری میں ملوث گھریلو اور کمرشل صارفین کی نشاندہی پر ان کے سہولت کار لیسکو ملازمین کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاہور پولیس نے رواں ماہ بجلی چوری کی 3674 FIRs کا اندراج کیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق بجلی چوری میں ملوث 3872 ملزمان کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے گرہ فروشی کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1336 مقامات پر چھاپے، شہر بھر میں خلاف ورزیوں پر 35 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ لاہور کی ہدایت پر گراں فروشوں کے گیٹ مسلسل گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے 24 گھنٹوں میں 1336 مقامات کو چیک کیا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں خلاف ورزیوں پر 35 افراد کے خلاف مقدمات درج، 24 کو جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ گراں فروشی پر 145 افراد کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، 98 کو جرمانے کیے گئے۔ پی سی ایم عثمان اکرم نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 46 مقامات کو چیک کیا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ فارس زبیر نے 13 پوائنٹس پر قیمتوں کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کے مطابق کل 41 افسران نے فیلڈ آپریشن کیا۔ پی این ڈی بورڈ نے اندرون شہر کے 4 دروازوں کی بحالی کے لیے بجٹ جاری کر دیا۔ شاہی قلعے کے 4 دروازوں کی بھی سنی گئی۔ شاہی قلعے کے دروازوں کی بھی تزئین و آرائش کے لیے فنڈز جاری۔
PND बोर्ड ने अंदरूनी शहर के 4 दरवाजों की बहाली के लिए बजट जारी कर दिया। रोशनाई गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट और शरावाला गेट की तज़ीनो आराइश और बहाली के लिए बजट जारी किया गया है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी इन गेटों की बहाली का काम करेगी। मरहलावार अंदरूनी शहर के दीगर दरवाजों को भी इनकी असल हालत में बहाल किया जाएगा। दूसरी जानिब PND बोर्ड ने लाहौर के तारीखी शाही किले का भी 4 गेटों की तज़ीनो आराइश के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। महकमे खुसूसी तालीम ने अपने ज़ेर साया 9 तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन कर दी। 9 स्पेशल इदारों को DG स्पेशल एजुकेशन की सिफारिश पर अपग्रेड किया गया है। तालीमी इदारों को मिडिल से सेकेंडरी लेवल पर अपग्रेड किया गया है। एक इदारा लाहौर डिवीजन का भी अपग्रेड होने वाले इदारों में शामिल है। अपग्रेडेशन के बाद स्कूलों में टीचर्स की नई पोस्टें कायम करने की सिफारिश की गई। अपग्रेडेशन के बाद स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें भी रखी जाएंगी। सिविल एविएशन की 2 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से अहम पेशरफ्त सिविल एविएशन के आला हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के असासे और फंड्स की नई महकमों में तकसीम करेगी। 15 अक्टूबर तक काम मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के असासे और फंड्स की नए महकमों में तकसीम के लिए 9 रुकनी कमेटी कायम की गई है। ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन शाजिया रिजवी को कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। एयर वाइस मार्शल तैमूर इकबाल कमेटी के मुआवन होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन में तकसीम किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी अफसरान के ट्रांसफर, रिकॉर्ड, स्पेस और फर्नीचर की तकसीम भी देखेगी। मशीनरी, गाड़ियों और फंड्स की तकसीम भी कमेटी का इख्तियार होगा। कमेटी में इकबाल आसिफ, अब्दुल मलिक, नादर शफीक डार, मिर्जा आमिर वलायत, साकिब बट कमेटी में शामिल हैं। समीर सईद, सादिक उर रहमान और आबिद अली भी कमेटी में शामिल हैं। नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के लिए अफसरान की नामजदगियां। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का नाम वापस ले लिया गया। सेक्रेटरी माहौलियात और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कोर्स के लिए जाएंगे। अफसरान को ग्रेड 21 में तरक्की देने के लिए नेशनल मैनेजमेंट कोर्स मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए अफसरान की नामजदगियां की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा के कोर्स पर जाने का फैसला वापस ले लिया है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा अब कोर्स पर नहीं जाएंगे, जबकि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद और सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर साजिद महमूद चौहान पीर से कोर्स ज्वाइन करेंगे। हुकूमत वजीर आला की वतन वापसी पर दोनों अफसरान की जगह सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी माहौलियात तैनात करेगी। मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लाहौर में 7 जलसे करने का फैसला। लाहौरियों का खून गरमाया जाएगा। मरियम नवाज का पहला जलसा NA 123 और NA 124 में होगा। जलसों की तारीखों का हतमी ऐलान बाद में किया जाएगा। नून लीग का कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लाहौर में 7 जलसों का टास्क सदर लाहौर सैफुल मलूक खोखर को सौंप दिया है। जलसों के जरिए अवाम को मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुतहर्रिक किया जाएगा। तमाम जलसों से मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का ऐलान होते ही पीपल्स पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आम इंतखाबात में कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार नामजद करने के लिए 5 सूबाई पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए। ये पार्लिमानी बोर्ड सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। 16 रुकनी वस्ती पंजाब पार्लिमानी बोर्ड में राजा परवेज अशरफ, राना फारूक सईद, कमर जमान कायरा, कासिम ज़िया, सैयद हसन मुर्तजा, चौधरी मंजूर, समीना खालिद घुरकी, शहजाद सईद चीमा, आमिर फिदा पराचा, तस्नीम कुरैशी, गुलाम फरीद काठिया, मखदूम फैसल साले हयात, जका अशरफ, चौधरी असलम गिल, औरंगजेब बरकी और बेलम हसनैन शामिल हैं। जबकि जनूबी पंजाब के 6 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान, मखदूम शहाबुद्दीन, नताशा दुल्ताना और शाजिया आबिद को शामिल किया गया है। शहर भर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से केक काटने की तकारीब हुई। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ तकारीब में कारकुनान के हमरा केक काटे। हल्का NA 133 के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से केक काटने की तकरीब हुई। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक ने टिकट होल्डर मियां मोहम्मद सलीम के हमरा केक काटा। चौधरी आसिफ खान म्यो, चौधरी सरवर सुलहरी, गुल अमीर खान, राना सफदर भी मौजूद थे। शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक का कहना था कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मियां शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की क़यादत में उस वक्त मेट्रो चलाई थी। आपको पता है ये
ٹرانسپورٹ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے پولیوشن میں. ان کے بے شمار ایسے کام ہیں جو پبلک انٹرسٹ میں ہوئے. تو ہم کوئی نئی بات لے کے عوام کے پاس نہیں جائیں گے. عوام کو صرف موازنہ کرنا ہے. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے قائدین کی جو قربانیاں اور ان کی جو خدمات ہوتی ہیں ان کو اون کرتی ہیں اور ان کو لے کے آگے نظام کو چلاتی ہیں. 2 ایسے ڈیرے جو 5 سال آباد رہے ہوں, جو اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی موٹی لوگوں کی خدمت بھی کرتے رہے ہوں, تو آج جب وہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو کیا لوگوں کو یہ یاد دہانی نہیں کریں گے کہ ہم تو آپ کے درمیان تھے, چاہے اچھا وقت تھا چاہے مشکلات. سابق وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال اور میاں عمران جاوید نے خیابان امین میں شہباز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا. کارکنان کے ہمراہ کیک کاٹا. لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے کاموں کی مثالیں دی جاتی ہیں. میاں نواز شریف کا والہانہ استقبال کریں گے. سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب ہوئی. لیگی رہنما شہزاد نذیر سندھو نے لبرٹی میں تقریب کا اہتمام کیا. سیف الملوک کھوکھر اور دیگر کے ہمراہ کیک کاٹا. سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ شہباز شریف نے نیک نیتی سے عوام کی خدمت کی. میاں نواز شریف کا تاریخی استقبال کرنے کے انتظامات کر رہے ہیں. تقریب میں میاں عمران جاوید, میاں اویس سمیت دیگر موجود تھے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب. سابق ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین نے تقریب کا انعقاد کیا. کارکنان کے ہمراہ کیک کاٹا. راؤ شہاب الدین کے ڈیرے پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب ہوئی. راؤ شہاب الدین نے کہا کہ نون لیگ میاں محمد شہباز شریف کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے. 21 اکتوبر کو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا شاندار استقبال کریں گے. تقریب میں شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. چودھری اسلم, سردار اعظم جٹ, نعیم رحمانی, آراؤ عبد الرحمان, قدیر میو, یاسر اسلم میو نے شرکت کی. سہیل اشرف, ندیم میو, فرحان بھٹی, محمد عمیر, محمد سہیل, محمد نواز, چودھری عمیر, سہیل جٹ شریک ہوئے. پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی سالانہ کانفرنس. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ موٹاپا یا بلڈ پریشر اور شوگر سمیت بیشتر امراض کی بنیادی وجہ ہے. پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی 5ویں سالانہ کانفرنس پی سی بوربن میں جاری ہے. وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم, وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر, صدر پی ایس آئی ایم پروفیسر آفتاب محسن شریک ہیں. سیکرٹری ڈاکٹر سومیا اقتدار, پروفیسر محمد عمر, پروفیسر طارق وسیم, پروفیسر عارف ندیم, پروفیسر سردار فخر امام شرکت کر رہے ہیں. پروفیسر عمران حسن خان, پروفیسر خالد محمود, پروفیسر ساجد عبداللہ سمیت اندرون اور بیرون ملک سے طبی ماہرین شریک ہیں. پروفیسر فبی سید, پروفیسر آفتاب محسن کا کہنا ہے موٹاپا, بلڈ پریشر اور شوگر سمیت بیشتر بیماریوں کی بنیادی وجہ ہے, اس لیے صحت مند طرز زندگی اپنانا ضروری ہے. تھیم ہے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن اپناؤ اور دوسری ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل اپناؤ. کل جو پہلا دن تھا تو ہیلدی لائف سٹائل پہ فوکس تھا. آج سب سے زیادہ فوکس جو رہا ہے دن میں وہ ہے اوبیسٹی, موٹاپے پر, اور ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن. اب بات ہو رہی ہے ایمرجنگ انفیکشنز پر. تو یہاں پر جو بات ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ مریضوں کو بہتر علاج کی فراہمی کے لیے ڈاکٹرز کا طب کے شعبے میں جدید تحقیق سے باخبر ہونا ضروری ہے. یہی کانفرنس کا مقصد ہے. تو میڈیسن پچھلے 20 سال میں اتنی بدلی ہے جتنے پچھلے اس سے 200 سال میں بدلی ہے, اور اگلے 20 سال میں نہیں 10 سال میں اتنی بدل جائے گی جتنے پچھلے 200 سال میں بدلی ہے. تو ظاہر ہے نئی بیماریاں, نئے, ہمیں کووڈ کبھی نہیں پڑھا تھا نہ پڑھایا تھا, لیکن اب اس کے علاج بھی کرنا پڑ رہا ہے, تو سب کچھ پڑھنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے یہ جو میڈیسن کے بارے میں اپڈیٹ کرنا اپنے ڈاکٹرز کو, یہ صرف اور صرف اس میں ایک مریض کی بھلائی ہے. پروفیسر بلال محی الدین, پروفیسر عزیز الرحمان, پروفیسر لیوسن, پروفیسر اپل ڈیسائی نیکے, ڈاکٹر عدیل بٹ نے مقالہ جات پیش کیے. پروفیسر خالد سعید خان اور ڈاکٹر عنان ارشد نے بھی مختلف امراض پر ہونے والی تحقیق پر مقالہ جات پیش کیے. کیمرامین علی عدنان کے ساتھ ساحد چودھری, سٹی 42. پنجاب کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز میں کھیلوں کے مقابلے ہوئے. پنجاب کانسٹیبلری کے 7 بٹالینز نے شرکت کی. بٹالین 7 نے شوٹنگ چیمپئن شپ 2023 اپنے نام کر لی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پنجاب کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر فاروق آباد میں کھیلوں کے مقابلے ہوئے. کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری ایڈیشنل آئی جی نے مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کروایا. پی سی 1 لاہور, پی سی 2 راولپنڈی, پی سی 3 ملتان, پی سی 4 فیصل آباد کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا. اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.